عالم کفر متحد ہے، عالم اسلام میں کنفیوژن کیوں ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں، خبر یہ نہیں ہے کہ غزہ کی پٹی پہ اسرائیل نے بمباری کر کے وہاں پر انسانیت کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے اور ہزاروں فلسطینی بچے اور خواتین وہ شہید ہو گئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ وہاں پر حماس کے حملے کے بعد بوکھلاہٹ، جھنجھلاہٹ، تھر تھراہٹ طاری ہے، اور آپ نے کہا کہ عالم کفر اس کی پشت پہ کھڑا ہے۔ یہ مہذب دنیا ہے، یہ انسانیت کے دعوے دار، ہیومن رائٹس کے علمبردار، اس وحشی درندے اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں نا، ایکسپوز ہو گئے۔ وہ جو پاکستان کے اندر بھی ہمارے دانشور ہیں، وہ جو امریکہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی کھلنی چاہیے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ جی عالم کفر تو کھڑا ہے، لیکن عالم اسلام، دیکھیں بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے سٹینڈ لیا ہے، اور پاکستان میں لیڈرشپ ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کا دفتر خارجہ، میں اس سے زیادہ بوگس دفتر خارجہ میں نے نہیں دیکھا، اور میں ایم بی ایس کو کریڈٹ دوں گا، محمد بن سلمان کو، کہ اس نے اسی دن ہی اس نے دیکھیں نا، امریکہ تھا بیچ میں، وہ تعلقات کار اسرائیل سے، اس نے کہا تعلقات کار ختم، اور مغرب کا وہ جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ یہ کہہ دینا کافی تھا؟ نہیں، کافی نہیں ہے، یہ بات درست ہے کہ آپ عملی اقدامات کیا کر رہے ہیں۔ کچھ ممالک جو ہیں ان سے ریلیشن قائم کیے ہوئے ہیں، یہ اب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور یہ معاملہ وہاں تک نہیں رہے گا کہ بات یہ کہ وہ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ نے درست کہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے آزاد معاشروں کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا پڑے گا۔ اور مظلوم جو ہے وہ ساری زندگی مظلوم نہیں رہتے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ حماس حملہ کرے گا؟ 1300 اسرائیلی مارے گئے ہیں، ان کا کمانڈر پکڑ کے لائے ہیں، ان کے بریگیڈیئر پکڑ کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ امریکہ ایسے تھر تھراہٹ ہو رہی ہے، اس لیے کہ گریبان پہ ہاتھ پڑ چکا ہوا ہے کہ بعض اوقات قرآن کہتا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ غالب آ گئے ہیں۔ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ ولولہ ہوتا ہے، اور وہ جو ایم بی ایس بھی سرگرم ہوئے ہیں نا، وہ اس لیے ہوئے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم سلیسی سے بات کی ہے، طیب اردوان سے بات کی، اور یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی تعلقات کار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک بدماش اس بشر کے وسطی پہ رکھا تھا۔ 4 جنگیں ہو چکی ہے، ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے ہیں، لیکن گریبان پہ ہاتھ پڑ گیا ہوا ہے اور محسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اب امریکہ سے توقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو خود کو مہذب دنیا کہہ رہے ہیں نا، کہ اس مہذب دنیا کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، پاکستان کا ایک المیہ ضرور ہے، یہ ہمارا کمپلیکس ہے کہ آج پاکستان کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں۔ پاکستان عالم اسلام میں واحد نیوکلیر پاور ہے، اور پاکستان ماضی کے اندر سٹینڈ لیتا رہا ہے، اور لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ لمحہ فکرہ بھی ہے، یہ چیلنج بھی ہے کہ آج پاکستان کے اندر کوئی لیڈرشپ ہوتی، اس سے بھی کوئی رابطہ کرتا ہے۔ کوئی سنا ہے کسی نے پاکستان کے نگران پرائم منسٹر سے بات کی ہو؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے عالم اسلام کو صرف بیانات، اعلانات پہ نہیں رہنا چاہیے، اقدامات پہ رہنا چاہیے۔ اور تجویز میری یہ ہے، دیکھیں جو کچھ ہو گیا ہے، سب کی آنکھیں کھل چکی ہیں، اور ایک نیٹو جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی بننا چاہیے، جس میں عسکری ونگ بھی ہونا چاہیے، جس میں معاشی ونگ بھی ہونا چاہیے، جس میں سیاسی ونگ بھی ہونا چاہیے۔ اور بات یہ کہ وہ اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو عالم اسلام کیوں اکٹھا نہیں ہو سکتا؟ یہ معاملہ سعودی عرب سے شروع ہوا ہے، ایران کھڑا ہوا ہے، ایران کی اور ایم بی ایس کی آپس میں ٹیلی فون گفتگو کو میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا۔ بات یہ کہ یہ معاملات کہاں جا رہے تھے، اور حماس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں، حماس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ اس وقت جب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کار ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بروقت کے اقدام کیا اور کمال کیا۔ عالم کفر متحد ہے، عالم اسلام میں کنفیوژن کیوں ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں، خبر یہ نہیں ہے کہ غزہ کی پٹی پہ اسرائیل نے بمباری کر کے وہاں پر انسانیت کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے، اور ہزاروں فلسطینی بچے اور خواتین وہ شہید ہو گئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ وہاں پر حماس کے حملے کے بعد بوکھلاہٹ، جھنجھلاہٹ، تھر تھراہٹ طاری ہے، اور آپ نے کہا کہ عالم کفر اس کی پشت پہ کھڑا ہے۔ یہ مہذب دنیا ہے، یہ انسانیت کے دعوے دار، ہیومن رائٹس کے علمبردار، اس وحشی درندے اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں نا، ایکسپوز ہو گئے۔ وہ جو پاکستان کے اندر بھی ہمارے دانشور ہیں، وہ جو امریکہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی کھلنی چاہیے۔
آپ نے ٹھیک کہا کہ جی عالم کفر تو کھڑا ہے لیکن عالم اسلام، دیکھیں بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے سٹینڈ لیا ہے، اور پاکستان میں لیڈرشپ ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کا دفتر خارجہ، میں اس سے زیادہ بوگس دفتر خارجہ میں نے نہیں دیکھا، اور میں ایم بی ایس کو کریڈٹ دوں گا، محمد بن سلمان کو، کہ اس نے اسی دن ہی اس نے دیکھیں نا، امریکہ تھا بیچ میں، وہ تعلقات کار اسرائیل سے، اس نے کہا تعلقات کار ختم، اور مغرب کا وہ جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ یہ کہہ دینا کافی تھا؟ نہیں، کافی نہیں ہے، یہ بات درست ہے کہ آپ عملی اقدامات کیا کر رہے ہیں، کچھ ممالک جو ہیں ان سے ریلیشن قائم کیے ہوئے ہیں، یہ اب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور یہ معاملہ وہاں تک نہیں رہے گا کہ بات یہ کہ وہ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ نے درست کہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے آزاد معاشروں کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا پڑے گا، اور مظلوم جو ہے وہ ساری زندگی مظلوم نہیں رہتے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ حماس حملہ کرے گا؟ 1300 اسرائیلی مارے گئے ہیں، ان کا کمانڈر پکڑ کے لائے ہیں، ان کے بریگیڈیئر پکڑ کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ امریکہ ایسے تھر تھراہٹ ہو رہی ہے، اس لیے کہ گریبان پہ ہاتھ پڑ چکا ہوا ہے کہ بعض اوقات قرآن کہتا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ غالب آ گئے ہیں۔ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ ولولہ ہوتا ہے، اور وہ جو ایم بی ایس بھی سرگرم ہوئے ہیں نا، وہ اس لیے ہوئے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم سلیسی سے بات کی ہے، طیب اردوان سے بات کی، اور یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی تعلقات کار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک بدماش اس مشرق کے وسطیٰ پہ رکھا تھا، 4 جنگیں ہو چکی ہے، ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے ہیں، لیکن گریبان پہ ہاتھ پڑ گیا ہوا ہے اور محسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اب امریکہ سے توقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو خود کو مہذب دنیا کہہ رہے ہیں نا، کہ اس مہذب دنیا کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، پاکستان کا ایک المیہ ضرور ہے، یہ ہمارا کمپلیکس ہے کہ آج پاکستان کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں۔ پاکستان عالم اسلام میں واحد نیوکلیر پاور ہے، اور پاکستان ماضی کے اندر سٹینڈ لیتا رہا ہے، اور لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ لمحہ فکرہ بھی ہے، یہ چیلنج بھی ہے کہ آج پاکستان کے اندر کوئی لیڈرشپ ہوتی، اس سے بھی کوئی رابطہ کرتا ہے۔ کوئی سنا ہے کسی نے پاکستان کے اس نگران پرائم منسٹر سے بات کی ہو؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے عالم اسلام کو صرف بیانات، اعلانات پہ نہیں رہنا چاہیے، اقدامات پہ رہنا چاہیے، اور تجویز میری یہ ہے، دیکھیں جو کچھ ہو گیا ہے، سب کی آنکھیں کھل چکی ہیں، اور ایک نیٹو جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی بننا چاہیے، جس میں عسکری ونگ بھی ہونا چاہیے، جس میں معاشی ونگ بھی ہونا چاہیے، جس میں سیاسی ونگ بھی ہونا چاہیے، اور بات یہ کہ وہ اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو عالم اسلام کیوں اکٹھا نہیں ہو سکتا؟ یہ معاملہ سعودی عرب سے شروع ہوا ہے، ایران کھڑا ہوا ہے، ایران کی اور ایم بی ایس کی آپس میں ٹیلی فون گفتگو کو میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا۔ بات یہ کہ یہ معاملات کہاں جا رہے تھے، اور حماس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں، حماس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ اس وقت جب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کار ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بروقت اقدام کیا اور کمال کیا۔